سب سے پہلے تو میں وہ کہانی جاننا چاہوں گا کہ قائد اعظم کے حوالے سے آپ کا جو پیشن ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا؟ فقیر صاحب، یہ 2003 کی بات ہے. میں وار کورس کرنے کے لیے استنبول گیا تھا، ترکی، اور میں نے یہ کورس ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا، تو زبان بھی سیکھنی پڑی. تقریباً 1 سال کا کورس تھا. تو میں جتنی عرصہ استنبول رہا یا ترکی کے باقی شہروں میں پھرا، تو مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ قوم اپنے لیڈر کمال آتا ترکی کتنی عزت کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ندامت بھی ہوئی کہ ہم ایز اے پاکستانی شاید، مجھے لگا کہ شاید 10% بھی اس کا وہ احترام یا تکریم نہیں کرتے جو وہ قوم اپنے لیڈر کے لیے کرتی ہے. خاص طور پہ اس قوم کے پاس اپنے لیڈر کی سینکڑوں تصویریں ہیں. کوئی بلڈنگ، کوئی ہال، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی بینک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کمال آتاتورک کی تصویر اندر نہ ہو. میرے بچپن میں تصویریں تھیں قائد اعظم کی، بینکوں میں ہوتی تھیں، اسکولوں میں ہوتی تھیں، آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئی. پھر اور بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس چند تصویریں ہیں قائد اعظم کی، اور وہی ہر جگہ پائی جاتی ہیں، چاہے وہاں صدر ہو یا کوئی چھوٹا سا اسکول ہو. تو میں نے تہیہ کیا کہ مجھے تو یہ پتا تھا کہ بچپن سے کہ قائد اعظم موسٹ ویل ڈریسڈ اور ہینڈسم آدمی تھے اپنے زمانے کے. تو وہ تصویریں کہاں گئیں؟ تو میں نے تہیہ کیا کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گا تو میں یہ قرض سمجھ کے قائد اعظم کا اپنے اوپر کم کرنے کی کوشش، اتار تو سکتا ہی نہیں ہوں، تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی تصویریں نایاب ڈھونڈوں گا. میری خوش قسمتی یہ بھی، اور مجھے زیادہ قرض اس لیے محسوس ہوا کہ میری رینک جو ایئر کموڈور ہے، میری پروموشن بھی ترکی میں رہتے ہوئے ہوئی. تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی اور ان کے لیے احترام بڑھا کہ یہ ان کے وسیلے سے ہی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو مجھے یہ رینک نصیب کیا یا میری پروموشن ہوئی. تو میں واپس آیا 2004 میں، اور میں نے ایئر فورس سے باقاعدہ ایک پرمیشن لی کہ میں سرکاری کاموں میں مداخلت ہوئے بغیر قائد اعظم کی ایز اے پیشنیٹ تصویریں اور ان کے کلیکٹ کروں گا جو ان سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے. میں نے تقریباً 7 سال تک قائد اعظم کی تصویریں اکٹھی کی، اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں نے ان 7 سالوں میں اور اس کے بعد بھی آج میرے پاس تقریباً قائد اعظم کے 450 پورٹریٹس ہیں جو لارج سائز ہیں، چھوٹے گوگل یا انٹرنیٹ والے نہیں. وہ تصویریں جب مجھے مل گئیں اور مجھے لگا کہ یہ تصویروں کا میں کیا کروں، کیونکہ وہ تصویریں آرکائیو سے لی تھیں، میڈیا ہاؤسز سے لی تھیں، پرسنل کلیکشن لی تھی، لوگوں کے گھروں سے لی تھیں. کافی ساری چیزیں جو آرکائیوز میں تھیں وہ پھٹی پرانی تھیں، بوسیدہ تھیں، بارش کے پانی نے ڈیمیج کیا ہوا تھا، دیمک لگا ہوا تھا کوئی تصویروں کو. تو پھر میں نے ڈیجیٹلی ان کو کلیکٹ کر کے ریوائیو کر کے پھر سوچا کہ ان تصویروں کو نئی نسل جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کو شاید اس طرح کنیکٹ نہ کرے، تو مجھے ان کو کلر کرنا چاہیے. پھر میں نے ایک ٹیچر رکھا اپنے لیے، اور جو سافٹ ویئر آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو گرافک کے ہوتے ہیں وہ کورل ڈرا اور فوٹو شاپ میں نے خود سیکھے ٹیچر رکھ کے. پھر میں نے یونیورسٹی کے 2 بچے ہائر کیے، اور میں کیونکہ ایئر فورس میں سرو کر رہا تھا اس وقت، تو ان کو میں ویکینڈ پہ صرف ہفتہ اور اتوار کو بلاتا تھا. سارا دن وہ صبح سے شام تک میرے ساتھ ہوتے تھے. ہم پھٹی پرانی تصویروں کو ڈیجیٹلی کمپیوٹر کے ذریعے ریوائیو کرتے تھے، اور سافٹ ویئر مجھے بھی آتا تھا تو مجھے پھر کروانا آسان لگتا تھا. تو وہ تصویریں اور پر پکچر پھر میں ان کو پے کرتا تھا جب کوالیفائی ہو جاتی تھی تصویر. تو جب وہ اکٹھی ہو گئیں تو پھر میں نے سوچا کہ قائد اعظم کو بڑا کنٹروورشل لوگ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. تو میں نے کہا کہ میں ایسے ٹریبیوٹس اکٹھے کرتا ہوں قائد اعظم کے بارے میں جو پاکستانیوں کے نہ ہوں، جو انٹرنیشنل لیڈرز کے ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا کے ہوں، جس میں نیلسن منڈیلا نے کیا کہا، چرچل نے کیا کہا، پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین USA کے تھے، انہوں نے کیا کہا. اس طرح کے لوگ میں نے ان کے بارے میں اکٹھی کی. اور الحمدللہ پھر میں نے اوور دا ایئرز 200 سے زیادہ ورلڈ لیڈرز کے ٹریبیوٹ اور میڈیا کے، ٹائم میگزین نے کیا لکھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ 1946 میں ٹائم میگزین نے ٹائٹل پہ قائد اعظم کی تصویر ڈالی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا. پھر میں نے ریچ آؤٹ کر لیا، اس پورے میگزین کی سافٹ کاپی میرے پاس ہے. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی کر لیا تو پھر میں کیا کروں. تو پھر میں نے ان کی تصویروں اور انہی کی روشنی کو یوز کرتے ہوئے ایک لیکچر فارم بنانا شروع کیا تھا جس میں سٹوریز تھی قائد اعظم کی، انٹیگریٹی کے بارے میں، آنیسٹی کی، ایمانداری کی، اسٹیٹسمین کیا تھے، مذہب سے کتنا لگاؤ تھا، پاکستان سے محبت کیوں تھی اتنی، ان کی فیملی لائف کیسی تھی ان کی. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد الحمدللہ میں پچھلے کوئی 18 سال سے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، USA، کینیڈا، UK میں بھی، اور پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں یہ لیکچر دے چکا ہوں. اور پھر میں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی قائد اعظم کے آنر میں، وہ کوئی 14 سال سے وہ بھی چلا رہا ہوں، وہ ہے www.myjinnah.com. اب پھر میں جب USA، UK اور کینیڈا گیا تو مجھے پاکستانی کمیونٹی نے بڑا انسسٹ کیا کہ ابھی آپ ایک لیکچر دے کے چلے جائیں گے، ہماری فیملی تو نہیں اٹینڈ کر سکی، یا میری بیٹے نہیں آ سکے، یا والد نہیں آ سکے، تو آپ جا کے کوئی ڈیجیٹل چینل بنا دیں تاکہ ہم کلپس چھوٹے چھوٹے ڈالا کریں. تو پھر میں نے آ کے ایک خالد چشتی کے نام سے ایک YouTube چینل ڈالا.
تو ان پہ پھر ڈالنی شروع کر دیں قائد اعظم کی ایز اے ٹریبیوٹ. تو آج الحمدللہ مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ شرط ہوتی ہے کہ جب میں کسی بھی طرح کی قائد اعظم کے نام پہ ایکٹیویٹی کروں گا, ویسے میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں یا کارپوریٹ لیکچر دیتا ہوں تو ظاہر پیسے لیتا ہوں انکلوڈنگ لمس, لیکن میرا یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر قائد اعظم کی بات ہوگی تو میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا فنڈ ہے, گیسٹ اسپیکر کے اتنے پیسے ہوتے ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا جی اگر آپ دیں گے تو پھر میں نہیں آؤں گا. تو یہ ایک ٹریول ہے, تھوڑا سا قرض اتارنے کی کوشش ہے, میں جاری رکھے ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مہلت دی یا یہ سوجھ بوجھ دی کہ یہ قرض واجب ہے. بڑی ایک انسپریشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم لوگ جنہوں نے بچپن میں قائد اعظم کے مضمون پڑھے ہیں اپنی مطالعہ پاکستان کے اندر اور اس طرح چیزیں, تو ایک اٹیچمنٹ تو فیل ہوتی تھی. مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے لیڈر ہیں اور بانی پاکستان, اس حوالے سے اس میں شامل کرتے تھے. لیکن کریکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ریلیٹ کرنا کہ ہمارے جو لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اس کا کیا ویژن تھا اور کس بنا رہے تھے, وہ شاید اس طرح سے ہماری جو نسلوں میں جو ہے ٹرانسفر نہیں ہو سکا. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے کہ آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 200 کے قریب آپ نے انٹرنیشنل جو ڈگنیٹیز ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کیا, انہوں نے جو قائد اعظم کے بارے میں کیا کہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں تو ابھی ہم پاکستان میں یہ بھی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ مطلب قائد اعظم کہیں ایجنٹ تو نہیں تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ برٹن کے کہنے پہ جو ہے نا وہ اس کو ڈیوائڈ کیا, ورنہ تو یہ متحدہ ہندوستان ہی ہونا چاہیے تھا. اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ قائد اعظم کی جو کریکٹر تھا, ان کے جو اصول پسندی تھی اور جو ان کی ڈٹرمنیشن تھی, جو ان کی سیلف لیسنس تھی, جب اس کو میچ نہ کیا جا سکے نا تو بڑا آسان ہے سب سے پہلے یہ کہہ دیں کہ وہ ایجنٹ تھے. یہ سب سے آسان ہوتا ہے. جب آپ کسی کے رتبے کو پہنچ نہ سکیں تو اس پہ تھوکنا سب سے شارٹ کٹ لگتا ہے میرے حساب سے. تو میں قائد اعظم پہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, میں یہ بالکل کلیم نہیں کرتا کہ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوں گی, لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے 1946 میں یہ کہا تھا کہ جو مسلمان پاکستان کی آزادی کی مخالفت کر رہے ہیں, یعنی کہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں, ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان کے ساتھ اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. یہ سچ نہیں ہے؟ ایسے ہی. تو جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایجنٹ تھا وہ آج چلے جائیں واپس ہندوستان. سادہ سوال. تو یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ہمیں آزادی مل گئی ہے, اس لیے شاید ہم فلسطین کو دیکھنا بھول جاتے ہیں, ہم گرانٹڈ لے لیتے ہیں, ہم کشمیر کے جو اپریشن ہو رہی ہے ان کو بھول جاتے ہیں, اور دنیا میں جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, اور آزادی کی قدر نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آزادی مل گئی ہے, اب اس میں نقص کیسے نکالیں. اور نقص سب سے آسان کہنا یہ ہے کہ اچھا, جس قائد اعظم کو آپ نے جانا ہے وہ کیا ہے, ان کی کیا ہے پرسنالٹی ہے؟ دیکھیے میں کسی نبی یا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم اکثر یہ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے, ان کو ہم عام آدمی کیسے میچ کریں. میں ایک شخص 75 سال پہلے کا پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, اور گزارش کرتا ہوں, توقع کرتا ہوں اور پوری جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگ ان کو فالو کر کے دیکھ لیں. لیکن بدقسمتی سے جنہوں نے فالو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے. عام لوگوں میں بہت احترام ہے. میں آپ جتنا کہیں گے, جس ٹاپک پہ کہیں گے, میں ان کی انٹیگریٹی بتانے کی کوشش کر سکتا ہوں, میں ان کی ایمانداری بتانے کی کوشش کروں گا, اور آپ کو کہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا اور ارج کروں گا کہ ان کو میچ کریں. آپ نبیوں کو نہیں میچ کر سکتے صلاحیت وائز, تو ان کو تو کر سکتے ہیں. یہ تو ہم جیسا ایک شخص تھا, سوٹڈ بوٹڈ تھا, ٹائی لگاتا تھا, تو کیوں نہیں ہم ان کو کر پاتے. تو میرے نزدیک ان کی ایک یہ شخصیت اتنی بڑی شخصیت تھی کہ جو شخص آخری دنوں میں بیمار ہے, زیارت میں رہ رہے, نڈھال رہتے ہیں سارا دن بیماری کی وجہ سے, زیادہ دیر بات نہیں کرتے. ایک دفعہ لان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی بہتر طبیعت ہے, اے ڈی سی کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. اے ڈی سی نے کہا سر وہ آپ گورنر جنرل ہیں اور آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, سگار اور دوسرے بل جو آپ پہ خرچے ہوتے ہیں وہ سرکار ادا کرتی ہے, اور آپ کے بل ادا ہو چکے ہیں, اور کیونکہ آپ کی طبیعت کافی خراب تھی, کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے گئے, اپنی ذاتی چیک بک سے وہ خرچہ کاٹا, اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. تو یہ کوئی میچ کر کے دکھا دے. آج ہم اس لیے اس کو چھپانا بھی چاہتے ہیں اور اس لیے اس کو ایجنٹ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یار جس چیز کو میچ نہیں کر سکتے تو اس کو برا بھلا تو کون آرام سے. یہ وہی شخص ہے جو آخری دنوں میں بیمار ہے, کھانا پینا چھوڑ دیا. بہن نے ضد کی کہ کیا کریں, کھانا کس طرح کھلائیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ کھانا ضرور کھلائیں کیونکہ ان کی بیماری سے ان کی زندگی کو کم خطرہ ہے, کمزوری سے زیادہ ہے, ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. کسی طرح ان کو کھانا کھلائیں کیونکہ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی. اے ڈی سی کو یاد آیا کہ قائد اعظم لاہور میں ممدوٹ ہاؤس سے فلاں باورچی کو بلا لیتے ہیں جب بھی لاہور تشریف لے جاتے ہیں.
تو اس نے فاطمہ جناح کو کہا کہ کسی طریقے سے اس کو بلا لیتے ہیں بغیر بتائے، کیونکہ اجازت نہیں ملے گی بتائیں گے تو. بلا لیا گیا اس شیف کو، جہاز کا ٹکٹ دے کے کوئٹہ، پھر زیارت پہنچایا گیا، چھپ کے کھانا بنایا گیا. بہن نے کہا کہ جو ان کی پسند کا کھانا ہے اور جو تم سب سے اچھا بناتے ہو وہ بناؤ. کھانا بنایا، بہن خود کھانا اندر لے گئی، ضد کر کے چکھایا بھائی کو، اور خوشگوار حیرت ہوئی بہن کو کہ وہ کھانا کھاتے چلے گئے. نہ صرف کھاتے چلے گئے بلکہ پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد کھایا. انہوں نے پہلی دفعہ کھانا کھایا. برتن اٹھائے گئے، تھوڑی دیر بعد ADC کو اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قائد اعظم کے سامنے غلط بیانی کرے. اس کو سچ بتانا پڑا کہ امام اٹھا اس کا فلاں باورچی ہم نے جہاز سے بلایا تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. اس کو کیش انعام دیا، اپنی چیک بک سے اس کی ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ کاٹ کے. ADC کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ ایک غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج کے لیڈر کر کے دکھا دیں. کتنے باورچی پہلے جہاز میں پہنچ جاتے ہیں جب بڑے صاحب نے آنا ہوتا ہے. بہت ہی، وہ تو مطلب فلائٹس ہوتی ہیں، چارٹرڈ فلائٹس. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے اس شخص کو چھپایا جاتا ہے کہ اس کو پرے کرو، کیونکہ اس کو میچ کون کرے گا. میرا قد اگر 5 فٹ ہے یا 4.5 فٹ ہے تو میں 7 فٹ والا بندہ اپنے ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہتا، کیونکہ میں چھوٹا لگوں. مجھے لمبا لگنا ہے تو اس کو ہٹاؤ پر. قائد اعظم کا پاکستان کے بارے میں جو پیشن تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیے 2 میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک دفعہ بہن بڑی بحث کر رہی تھی کہ ڈاکٹروں نے آپ کو سختی سے منع کیا کہ اس کو پتہ تھا TB ہے اور آپ سفر نہیں کر سکتے. ان زمانے میں چارٹرڈ جہاز تو بالکل ہی نہیں تھے، جہاز ہی کم تھے، تو ٹرین میں سفر کرتے تھے. تو بہن نے ضد کی کہ آپ سفر بند کر دیں کیونکہ آپ ڈاکٹر نے آپ نے منع کیا. تو انگریزی میں بہن کو کہتے ہیں تم نے کبھی ایسے جنرل کو دیکھا ہے جس کی فوج محاذ جنگ پر لڑائی میں مصروف ہو اور وہ چھٹیوں پر چلا جائے؟ پہلی بات. دوسرا پیشن قائد اعظم کا پاکستان کے متعلق یہ تھا کہ ایک دفعہ بہن نے ان سے ضد کی اور دوستوں نے بھی کہا، اور ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ آپ اتنے امیر ہیں، اتنے ویل آف ہیں، آپ کو اتنا پیسہ ہے، اتنی وکالت آپ کی چلتی ہے، صحت آپ کی گرتی جا رہی ہے دن بدن، تو پاکستان کی ضد کیوں لگائے بیٹھے؟ ایک الٹیمیٹ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ جب میں اس دنیا کے بعد اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھے یہ کہے ویل ڈن مسٹر جناب. یہ پیشن تھی. تو اب اس کو آپ ایجنٹ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، اس سے مجھے تو فرق نہیں پڑتا. صحیح. اچھا، ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قائد اعظم کو دنیا کے جو بڑے لیڈر تھے وہ بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے تھے، تو کچھ ٹریبیوٹس جو آپ کے علم میں ہیں وہ شیئر کریں. بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چند ایک لارڈ پیتھک تھے، سیکرٹری انڈیا کے، یونائٹڈ انڈیا کے لارڈ پیتھک، برٹش تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، انگریزی میں کہی. انہوں نے کہا گاندھی ڈائیڈ بائی دی ہینڈز آف این اسیسن، جناح ڈائیڈ بائی ہز ڈیووشن ٹو پاکستان. یعنی گاندھی ایک جنونی کے ہاتھوں مارا گیا اور جناح پاکستان کی لگن میں مارا گیا، ڈیووشن کے ہاتھوں مارا گیا. یہ فرق ہے. پھر ایک وجے لکشمی پانڈے ہے جو نہرو کی بہن تھی، اور ظاہر ہے آرچ رائیول جس کو کہتے ہیں، مخالف ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس نے بڑی اچھی بات کہی، اور اس سے بڑا ٹریبیوٹ میں نے میرا نہیں پڑھا کہ قائد اعظم کے یہاں آنر میں کسی نے دیا ہو. انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف 1 جناح ہوتا تو ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. یعنی آپ کی سب سے بڑی رائیول کہہ رہی ہے کہ 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام پر بھی 1 جناح بھاری ہے. کہنا وہ یہ چاہ رہی تھی جو مجھے لگا. پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے ہیری ٹرومن. انہوں نے قائد اعظم کی وفات پہ بھیجا میسج. انہوں نے کہا کہ یہ ایک وہ شخص تھا جس کو جتنا عزت اور احترام اپنی زندگی میں ملا شاید ہی کسی اور شخص کو ملا اپنی زندگی میں. تو بہت سارے ہیں، میں سناتا چلا جاؤں گا اور میرا خیال ہے کافی وقت آپ کا لگ جائے گا. اچھا، دنیا اب جیسے آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا انہیں ایک ویژنری لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں بھی اکثر یونیورسٹی میں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ میں جب یونیورسٹی کالجز میں بچوں کو رہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں وہ قائد اعظم کیسے تھے، تو بچے کہتے ہیں ویژنری لیڈر تھے. تو میں کہتا ہوں کیسے تھے، تو وہ بچے کہتے ہیں یہ نہیں پتا آپ کیسے لیڈر تھے. میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے 1947 جون میں پاکستان کا قیام ہونا ٹھہر گیا. فیصلہ ہو گیا کہ یہ 2 ملک بنیں گے. ظاہر ہے گاندھی نے اور نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن نے بھی بڑی کوشش کی کہ قائد اعظم کو کسی طرح اس ضد سے باز رکھا جائے کہ وہ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. اور ہندوستان میں
جب آزادی کے بعد کانگریس نے اعلان کیا کہ جو نیا ہندوستان ہوگا، آزاد ہندوستان، اس کا گورنر جنرل جو ہوگا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی ہوگا، جو اس وقت وائس رائے تھا. یعنی بہت بڑا انسینٹیو یا لالچ دے دیا انہوں نے اس وقت کے وائس رائے کو کہ تم ہی ہمارے گورنر جنرل ہوگے، تاکہ تقسیم میں اس کا ہاتھ ہماری طرف ذرا بہتر رہے. اس نے ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ ہندوستان نے کیونکہ اعلان کر دیا کہ میں ان کا گورنر جنرل ہوں گا، تو آپ بھی اعلان کریں کہ میں پاکستان کا گورنر جنرل بھی میں ہی ہوں گا. قائد اعظم نے کچھ سوچنے کے بعد انکار کر دیا کہ ہم آپ کو گورنر جنرل نہیں مانیں گے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. ایک بات قائد اعظم نے کہی اس کے منہ پہ، اور ایک نہیں کہی جو میں نے کتابوں سے اخذ کی، وہ میں اپنے رائے پیش کرتا ہوں، یہ قائد اعظم کی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ میری صحت تو چند مہینوں کی مہلت ہے، زندگی بھی. ان کو پتا تھا کہ میرے دن لکھے جا چکے ہیں. ان کو یہ خیال تھا کہ اگر گورنر جنرل دونوں ملکوں کا ایک ہی ہوا تو بات تو پھر وہی تو جو ہی میں اس دنیا سے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ دونوں کو مرج کر کے یا واپس ملا دے دونوں کو. جیسے آج سعودی عرب کا بادشاہ اعلان کرے کہ میں ایسٹ اور ویسٹ سعودی عرب کرتا ہوں، اور سال بعد وہ کہے کہ مجھے یہ تجربہ پسند نہیں آیا تو اگلے مہینے سے دوبارہ ایسٹ اور ویسٹ مل جائیں گے. تو یہ اس طرح کا کچھ ہو جانا تھا. تو قائد اعظم کا ایک تو یہ خیال تھا کہ یہ میری زندگی کے بعد کہیں یہ آزادی ختم ہو جائے گی اور میری ساری محنت ضائع جائے گی، جو ظاہر ہے کتابوں سے اخذ کیا جا سکتا ہے. ایک بات بہت زبردست انہوں نے کہی، کیونکہ بیرسٹر تھے، کیونکہ دلیل سے جیتنا تھا. تو ماؤنٹ بیٹن کو کیا کہتے ہیں؟ ماؤنٹ بیٹن کو کہتے ہیں مسٹر وائس رائے، کل کو اگر دونوں ملکوں میں جنگ ہو جاتی ہے تو تم کس کے گورنر جنرل ہوگے؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا بیرسٹر ہی کہہ سکتا تھا جو لاجواب اس نے کر دیا کہ بھئی تم تو دونوں کے ہوگے، اور اگر دونوں ملکوں میں لڑائی ہوگی تو پھر کس کا ساتھ دو گے؟ اور وہی ثابت ہوا 1948 میں. بہت دور نہیں جانا پڑا، یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں ملکوں میں جنگ ہوئی. تو اس شخص کو ویژنری ہی کہیں گے. اور دوسری ویژنری کی میں آپ کو مثال عرض کر دوں، 3 ملٹری اکیڈمیز تھی، نیا نیا پاکستان بنا، ایک آرمی کی، ایک نیوی کی، ایئر فورس کی. 13 اپریل 1948 میں قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایک ہی ملٹری اکیڈمی وزٹ کی تینوں میں سے، اور وہ تھی پاکستان ایئر فورس اکیڈمی. اس وقت پاکستان ایئر فورس اسکول ہوتا تھا، پھر اس کو کالج کا درجہ دیا گیا انہوں نے. اور ویژن کا عالم دیکھیں کیا کہتے ہیں. ویژن کا عالم انگریزی میں وہاں جا کر انہوں نے خطاب کیا کہ کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ جارحیت کے نشانے پر ہوتا ہے. یہ ان کے خطاب کا حصہ ہے جو میں اردو میں کوشش کر رہا ہوں سنانے کی. پاکستان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے اپنی پاک فضائیہ کو مضبوط کرے، جو دنیا میں کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو. یہ ویژن نہیں. 2019 میں ابھی نندن کا کیس جب ہوا تو وہ میرا تو خیال ہے قائد اعظم کے فرمودات کے عین مطابق ہوا کہ کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو. یعنی کہ 75 سال پہلے جب ایویشن ہی نئی نئی بن رہی تھی تو یہ شخص ہمیں ویژن دے کے جا رہا ہے، ہمارا لیڈر، آپ کی ایئر فورس نمبر 1 ہونی چاہیے، کسی سے دوسرے نمبر پر نہ ہو. تو یہ ویژنری جو ان کو اس وقت بھی ایئر پاور کی امپورٹنس پتہ تھی کہ ایویشن اور ایئر فورس کی کل کو کتنی اہمیت ہونی ہے. میں تو اس سے ویژن کی ان کی تصدیق کر سکتا ہوں. اچھا، یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم کو جو ہے متحدہ ہندوستان کے گورنر جنرل کی آفر بھی ہوئی تھی؟ جی بالکل ٹھیک. وزیر اعظم کی جب سب سے پہلے جب پاکستان بننے کا آلموسٹ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تو بن جائے گا، اب تو پہلے ماؤنٹ بیٹن نے وائس رائے گھر میں بلایا، ناراضگی ہو گئی اور غصے میں اٹھ کے چلے آئے. جب کنونس نہیں کر پایا ماؤنٹ بیٹن ان کو کہ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں، پھر نہرو آیا، انہوں نے کہا آپ کسی طرح کی وزارتیں لے لیں، جو مانگتے ہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، صرف پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. نہیں مانے. پھر الٹیمیٹلی گاندھی آئے. گاندھی نے آ کے کہا کہ ہم پورے متحدہ ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں، اور وہ ہے، آج ذہن میں رکھیے، بنگلہ دیش سے لے کے کے پی کے تک. اور وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، نعوذ باللہ نبی نہیں تھے، ایک سیاستدان تھے. ایک قیمت ہو سکتی تھی ان کی کہ یار اتنے بڑے ملک کا مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں، پہلا وزیر اعظم. تو اس کے جواب میں کیا کہا گاندھی کو؟ قبول کر سکتے تھے، اور جواب میں کہتے ہیں جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، انگریزی میں کہتے ہیں جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے، اور میں امین ہوتے ہوئے قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. پھر اگر وہ امانت بیچ دیتے تو میرا یقین ہے کہ آج ہم دنیا میں ان کو محمد علی جناح، دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا، تو یاد رکھتے، قائد اعظم شاید یاد نہ رکھتے. تو یہ ان کی لالچ میں نہ آنے کی اور سیلف لیسنس، ڈیووشن ٹو دا کنٹری تھی، جس کی وجہ سے آج ہم ان کو قائد اعظم یاد رکھتے ہیں. اچھا، ابھی آپ پروگرام سے پہلے ایک واقعہ سنا رہے تھے ان کا،
शख्सियत का कि उनके भाई उनसे मिलने के लिए आए, वो अकरवा परवरी के बारे में हम बड़ा सवाल करते हैं कि जी हमारे यहाँ नेपोटिज्म बहुत होता है और इस तरह से, तो कायद आज़म के हवाले से क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू था? देखिए, वो मैं इस सेंस में सुना रहा था जो मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल है आजकल के लीडरों को फॉलो करना, और रहनुमा जितने हैं ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और मैं उनको खुद सलूट करने जाऊंगा अगर कोई इस तरह फॉलो कर ले कायद आज़म की बात को। वही बात इस तरह की थी कि कैप्टन गुल हसन ADC थे कायद आज़म के, जो बाद में जनरल बने और पाकिस्तान आर्मी चीफ भी बने। उनके ADC थे पाकिस्तान बने, पाकिस्तान नए नए बन गए, अब कायद आज़म गवर्नर जनरल है। उनका भाई अहमद अली उनसे मिलने आया और आके उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड कैप्टन गुल हसन को दिया कि ये मेरा कार्ड, मैं भाई हूँ कायद आज़म का और मेरा कार्ड कायद आज़म को दे दो। गुल हसन लिखते हैं कि मैंने पूछा कि आपकी भाई से अपॉइंटमेंट है या आपकी बात हुई है कोई पहले अपॉइंटमेंट? तो उन्होंने कहा नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ तुम कार्ड दे दो, वो बुला लेंगे मुझे। तो वो कहते हैं कि मैं अंदर चला गया वो कार्ड लेके और कायद आज़म को जाके वो कार्ड दिया। कायद आज़म ने कार्ड पढ़ा और उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था अहमद अली, ब्रदर ऑफ कायद आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये अल्फाज लिखे हुए थे कार्ड के ऊपर। कायद आज़म ने लाल पेन लिया, ADC कहते हैं, सेकंड लाइन को जिसके ऊपर लिखा होता ब्रदर ऑफ कायद आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, को लाल पेन से काटा उस लाइन को, ADC को कार्ड वापस दिया और उसको कहते हैं कि इसको बोलो कि नया कार्ड बनवाए, हो सकता है मैं उससे मिल लूँ। अब आप बताइए, आजकल की लीडरशिप, सगा भाई आए तो कोई इस तरह वापस भेजेगा? आजकल दूर पर एक रिश्तेदार इस तरह वापस भेजेगा? उसूल पसंदी का मतलब ये आलम था कि उसकी ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरी उसने ऑफिशियल डेजिग्नेशन को अपने नाम के साथ इस्तेमाल किया। ये लीडरशिप होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहना बड़ा मुश्किल है कायद आज़म, लेकिन उसको अमल करना उतना ही मुश्किल है। अच्छा, एक उनके बारे में बड़ा सवाल होता है, चूँकि बड़े मॉडर्न थे और बड़ा सूट बूट पहनते थे, गोरे थे ना, यानी लाइफ स्टाइल ऐसा था, तो उनके मुसलमान होने के हवाले से भी बड़े शक व शुबात फैलाए जाते हैं। तो आपकी क्या रिसर्च है इसके बारे में? पहली बात तो ये है कि हम हर शख्स को कहते हैं कि जो लीडर होगा वो सबसे अच्छा मुसलमान होगा, सबसे अच्छा साइंटिस्ट होगा। मैं अक्सर लोगों से, आपका जवाब देने से पहले, मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया, मुझे किसी ने यही कहा कि वो अच्छे मुसलमान नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप डॉक्टर कदीर खान को जानती हो? स्टूडेंट थी लड़की, फाइनल ईयर की। तो मैंने कहती है जी। मैंने कहा वो कितनी नमाज़ें पढ़ते थे? मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा उन्होंने कितने हज किए थे, उम्रे कितने किए थे? मैंने कहा पता नहीं। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला जिस शख्स को जिस काम के लिए भेजे उससे उसना हिसाब लेना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला को लेने दे। उसने हमें बम देना था, हमने बम तो ले लिया, फिर नमाज़ों का हिसाब नहीं मांगा ना उससे, तो फिर आप भी ना मांगे। ये तो पहले प्रीएम्बल के तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ। कायद हम अच्छे मुसलमान नहीं थे, लेकिन लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी में एज ए यंग स्टूडेंट, 20 से पहले की उम्र, और लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी में कहते हैं मैंने दाखिला इसलिए लिया था कि उसमें ऊपर सबसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, बिगेस्ट लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे नहीं पता कैसे मुसलमान थे। फिर ADC उनके अतार अबानी, जो आजकल हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, रज़ा अरबानी सेनेटर, उनके वालिद एयरफोर्स में थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम जा रहे थे ईद उल अज़हा दूसरी, 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में बड़ी ईद मनाई गई पहली। तो जब जा रहे थे तो ADC को कहा कि मेरे लिए कोई जगह रुकवाना मत, जहाँ मुझे जगह मिलेगी हमें वहीं हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो थोड़ी देर से पहुँचे तो पीछे जूतियों के पास साइड पे जगह मिली, वहीं नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद ADC गाड़ी में बैठे और ADC को कहते हैं हम वापसी पे घर रास्ता बदल के जाएंगे क्योंकि ये सुन्नत है। जिस शख्स को इस हद तक एहतराम हो, तो मुझे नहीं पता फिर और इस्लाम को कहाँ से मैं उसका हिसाब करूँ उससे। अच्छा, ये बताइए कि वो उनकी पर्सनैलिटी तो बड़ी, यानी हम देखते हैं सूट बूट में बड़े सीरियस बंदे थे, कोई हिस्सा ज़राफ़त भी थी उनके अंदर, कोई मतलब मज़ाक भी था शख्सियत में? ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पे ये इंप्रेशन लिया जाता है कि कायद आज़म बहुत सोबर थे और स्नॉब बल्कि थे, और कुछ लोग तो उनके मुखालफीन बड़ा तकब्बुर के सेंस में भी उनको गिनते। बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, लेकिन ज़ाहिर है वो बड़ा कैलकुलेटेड इस्तेमाल करते थे। एक दफ़ा गांधी उनसे मिलने आए और आके कहा कि मिस्टर जनाब व्हाट सरफिक्स शुड आई यूज़ विद योर नेम, मैं आपके नाम के साथ क्या लक़ब इस्तेमाल करूँ? उस ज़माने में लक़ब होते थे खान बहादुर, एक्सीलेंसी, सर का खिताब, व्हाटएवर। तो उसको हंसते हुए कहते हैं कि गुलाब को जिस मर्ज़ी नाम से पुकारिया जाए वो गुलाब ही रहता है और उसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर एक दफ़ा जो ज़्यादा इंटरेस्ट करेगी आपके ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़े पसंद करते थे स्टूडेंट्स उनके कायद आज़म को, और अक्सर ये जाते थे। एक दफ़ा कायद आज़म गए तो स्टूडेंट के साथ साथ चल रहे थे,
جب پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم کو کہا کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. تو آپ سوچیں قائد اعظم جیسا باروب آدمی ہے اور اس کو کہا جائے کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کی نقل اتارتا ہے تو سارے اسٹوڈنٹ ڈر گئے باقی کہ بھئی یہ تو بتانا نہیں تھا, یہ تو بڑی ڈانٹ پڑے گی. تو قائد اعظم نے کہا کہ بلاؤ اس کو, اور بہت زیادہ خوف طاری ہوا. وہ بچہ آیا, ظاہر ہے جیسا آیا ہوگا کانپتا ہانپتا, تو قریب آیا تو اس نے کہا, قائد اعظم نے کہا کہ سنیں تم میری نقل اتارتے ہو. اب وہ بھی نہ کیسے کرے, اس نے کہا جی سر. اور یہ میں آپ کے ناظرین کی گزارش کی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں نہ یوٹیوب تھا, نہ واٹس ایپ تھا, نہ ویڈیو تھی, نہ ٹی وی چینل ہوتے تھے. لوگوں سے یا بزرگوں سے سن کے وہ پوچھتے تھے کہ قائد اعظم کیسے چلتے تھے, کیسے بات کرتے ہیں, آواز کیسے بولتے ہیں. تو وہ انہی سے سن کے اس نے انسپریشن لے کے یہ ساری نقل کی سیکھی تھی. تو قائد اعظم نے کہا میرے سامنے کرو نقل. تو وہ بچہ گیا, تھوڑی سے چل کے آیا قائد اعظم کی طرح, پھر آ کے اس نے قائد اعظم کی طرح اسپیچ کی. قائد اعظم نے کارک کا ہیٹ پہنا ہوا تھا ایک, وہ پہنتے تھے, اور جیب میں مونو گلاس رکھتے تھے, وہ ایک آنکھ والا. اپنا ہیٹ اتارا اور مونو گلاس نکالا جیب سے, اور اسٹوڈنٹ کو گفٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میری نقل کرو تو اس کو استعمال کیا کرو تاکہ تم زیادہ جینون لگو. اب اتنی بڑی مزاح آیا کہہ لیں کہ ایک شخص جس کا مذاق کیا جا رہا ہے اور وہ انکریج کر رہا ہے, تو اس سے بڑا دل تو میرا نہیں خیال. آج کل ٹرائی کر کے دیکھیں کسی کے ساتھ اگر اٹھا لیں گے اس کو. یہ تو آپ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ فرق دیکھیں, یہ لیڈر تھا. جی ماشاء اللہ, بڑے زبردست. جی ماشاء اللہ, یہ وہ باتیں ہیں ذات کی, وہ آپ کے کوشش اور پہلو ہیں جو شاید ہم نے. اب تک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اگر ہم ان کو جاننا چاہیں, اگر قائد اعظم کے بارے میں جانا, جیسے آپ نے ماشاء اللہ بہت پڑھا ہے, تو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ یا ہمارے ناظرین ان کے بارے میں جاننا چاہیں؟ کیونکہ اب ظاہر بات ہسٹری کی بکس میں تو بہت کچھ ہے, اور مطلب بہت کچھ ہے. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم قائد اعظم کے بارے میں جینولی کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں یا صحیح معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا پڑھیں؟ دیکھیے, ایک کتاب تو میں کوئی بھی ایک نہیں ایسی کہہ سکتا جس کو میں کہوں کہ 100% قائد اعظم کی نمائندگی کرتی ہے, کیونکہ میرا خیال یہ ہے جتنی میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں, اتنی بڑی شخصیت کو ایک کتاب نہیں کور کر سکتی. اور جو میں آپ سے شیئر کی ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے بڑا پڑھا ہے, میں نے بہت کتابیں پڑھنے کے بعد یہ اس میں سے کچھ باتیں آپ سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک پرٹیکولر کتاب نہیں ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, بہت ساری بکس اویلیبل ہیں. ایک بک نہ کریں, مائی بردر ہے, جناح ہے, اسٹینلے والپٹ کی کتاب ہے جناح پاکستان کی ہے, ایون جسونت سنگھ کی میں نے پڑھی ہے, ان میں بھی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. تو کتاب ایک پرٹیکولر میں نہیں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ کو پیشن ہے کسی کو اور جاننا چاہتے ہیں, لیکن کتاب نہ بھی پڑھے تو آپ ان کی جو کہہ رہے ہیں نا عمل جو وہ ہیں انہی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کمال ہو جائے. آج کل کی مثال میں ریلیونس بات کرتا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے ہماری کہ جی میرے ہاتھ فلاں کی آڈیو آ گئی ہے, فلاں کی ویڈیو آ گئی ہے, فلاں نازیبا وہ آ گئی ہے میرے پاس, یہی چل رہا ہے. اور ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہر محکمہ سرکاری لوگوں کو, پولیٹیشنز کو ایک دوسرے کو بلیک میل, اس میں ریس لگی ہے, سبقت لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ میرے پاس ویڈیو زیادہ ہیں یا تمہارے پاس ویڈیوز ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کو فالو کرنا چاہیے آج کو. میں تو ریکمینڈ کر سکتا ہوں, فالو تو باقیوں نے کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان انٹیمیٹ تعلقات تھے. یہ دوسرے کو خط, قابل اعتراض خط لکھا کرتے تھے, اور یہ اب حقیقت ہے, اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے. قائد اعظم کی بیٹی نے جب پارسی لڑکے سے شادی کی تو قائد اعظم کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ایسا شخص جو اپنی بیٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اپنے پورے ملک کو کیسے کنٹرول کرے گا. بہت ساری اور باتیں کہیں, لیکن قائد اعظم بڑے ڈگنیفائڈ رہے. انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی, ریبٹل نہیں دیا, اور کوئی تنقید نہیں کی اپنے ناقدین کے اوپر. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ خطوط 1946 میں لیاقت علی خان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان لکھے گئے, اور وہ خط لے کر قائد اعظم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اب یہ خط مل گئے ہیں, اب ہماری باری ہے حساب برابر کرنے کی, جو آج کل کے حساب سے تو حساب برابر والا کام ہے. تو جب بتایا گیا قائد اعظم کو کہ یہ وہ خطوط ہیں, تو قائد اعظم نے انگریزی میں کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے مخالفین کو قابو کرنے کے لیے بلیک میلنگ استعمال کروں. ہسٹری اور تاریخ لکھی جاتی ہے لوگوں کے جذبے اور جنون کے ساتھ, نہ کہ چند بلیک میل لیٹرز کے ساتھ. اور آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ قائد اعظم نے خط جلوا دیے. آج کل کا کوئی لیڈر کر سکتا ہے کہ جلوا دے اپنی ویڈیوز جن کے ہاتھوں میں؟ ہم تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ہم تو فیصلے کراتے ہیں اس حساب سے دوسروں سے کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ کر دیں گے تمہارے ساتھ, اگر یہ نہ ہو تو وہ کر دیں گے. تو یہ گریس تھی, پولیٹیکل گریس دیکھیں ایک شخص کی, کہ وہ 2 خط بیگم زینت 2 ووٹ جعلی ڈال کے آ گئی الیکشن میں, 1946 کے الیکشن میں. وہ ان کی پولنگ آفیسر تھی. شام کو قائد اعظم کے ساتھ آئیں ملنے کے لیے, اور قائد اعظم سارے پولنگ ایجنٹ سے پوچھا کہ ووٹنگ کیسی ہوئی.
سب نے اپنی بتایا. اور بیگم زینت نے کہا کہ میں نے 2 جعلی ووٹ ڈال دیا آج مسلم لیگ کے حق میں. انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ, تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی, تم جاؤ اور جا کے 2 ووٹ کینسل کروا کے آؤ, کیونکہ میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں اصول پسندی کی بنیاد پر, نہ کہ دھوکے اور بے وقوف لوگوں کو بنا کر. آپ سوچیں تو یہ کون سا لیڈر ہے؟ ایسے نہیں وہ قائد اعظم بن گیا. آج کل کا کوئی لیڈر تو سب سے زیادہ شاباشی اس کو دے گا جتنے سینکڑوں ووٹ وہ ڈال کے آئے گا کوئی جعلی. وہ 2 ووٹ کہہ رہا ہے کہ نکلوا کے آؤ جا کے, اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو میں قائد اعظم کو ایسے نہیں مان رہا, میں کہتا ہوں کہ یہ اصول کہاں ہے, کوئی فالو کرتا. یہ لیول ہے ان کا ایسپریشن کے سینس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح ہے, غلط ہے. سب ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ ملک نہیں بدل جائے گا. بالکل بہت ڈفرینٹ ہو. تو جو چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے تو نہیں کہی, یہ تو ایک شخص نے کر کے دکھائی, ہم نے تو صرف فالو کرنی ہے. یہ وہ شخص ہے جو زیارت میں ہے, زیارت جانے سے پہلے کوئٹہ میں پہنچے تو سوتی کاٹن کی جرابیں پہنی ہوئی تھی, بہت سردی تھی, ٹی وی تھی, بہت سردی لگتی تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ وولن کی گرم جرابیں یہاں سے کوئٹہ سے خرید لیتے ہیں. اے ڈی سی کو بلایا, اے ڈی سی ان کے بیڑے نور تھے, بہت ہو چکے ہیں, میں نے ان کا خود انٹرویو کیا. اے ڈی سی کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں 10 روپے دیے اس زمانے کے, اور کہتے ہیں میرے لیے گرم جرابیں لے آؤ. جب وہ دروازے پہ اے ڈی سی گیا تو اس کو واپس بلایا کہ سنو, بازار گورنر جنرل کی گاڑی پر مت جانا, اور دکاندار کو یہ نہ بتانا کہ یہ جرابیں قائد اعظم کے لیے ہیں, کیونکہ گاڑی سے بھی اس کو پتہ چل جائے گا, تم بتاؤ گے تو اگر پتہ چل جائے گا تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کا نقصان ہو, کیونکہ جب اس کو پتہ لگے گا کہ قائد اعظم کی جرابیں ہیں تو وہ پیسے نہیں لے گا. اتنی حساسیت ہو سکتی ہے. جب زیارت میں ہیں تو بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ جب زیارت میں رہتے تھے تو وہاں بجلی نہیں تھی, جنریٹر چلتا تھا, جنریٹر 24 گھنٹے تقریباً چلتا تھا. کہا کہ یہ سرکاری پیسہ ضائع ہوتا ہے, 6 بجے شام کو جنریٹر بند کر دیا جائے گا. اے ڈی سی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جھانک کے دیکھا 9 بجے لیمپ, کیروسین لیمپ میں کام کر رہے ہیں اور سرکاری فائلیں نپٹا رہے تھے. میں نے ہمت کر کے دروازہ کٹکھٹایا اور کہا کہ سر آپ سرکاری فائلوں پہ کام کر رہے ہیں, جنریٹر چلوا دوں؟ تو قائد اعظم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں کے تمام قوانین گورنر جنرل پر بھی لاگو ہوتے ہیں, اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے ٹائم پہ اپنا کام ختم کیوں نہیں کیا. لائیں ایسی مثالیں. تو بہت دور نہیں میں لے جانا چاہتا ہوں, میں 75 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اصول پسندی کا اگر یہ عالم ہو تو میرا خیال ہے بہت ڈفرینٹ ہوگا. اچھا یہ فرمائیے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے حوالے سے بھی ایک بات ہوتی ہے کیونکہ آپس میں آخری دنوں میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے, یہ بات درست ہے؟ یہ کہا جاتا ہے, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑی اتھارٹی ان کی اے ڈی سی ہیں بریگیڈیئر نور, جو فوت ہو چکے ہیں. میرے پاس ان کا ویڈیو انٹرویو بھی ہے, اور ان سے یہ سوال کیا گیا جب کہ لیاقت علی خان کے تعلقات خراب تھے, انہوں نے بالکل اتفاق نہیں کیا. اور اتفاق اس لیے نہیں کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں, جب قائد اعظم کو ملنے کے لیے لیاقت علی خان کراچی سے بائی روڈ آ رہے تھے, کار کے ذریعے کراچی سے کوئٹہ آنا تھا اور پھر زیارت آنا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں خود بیماری کے دنوں کی بات کر رہا ہوں, تو قائد اعظم نے تھرو آؤٹ میرے سے پہلے پلان پوچھا لیاقت علی خان کا, پھر ریسیپشن پوچھی کہ ان کو کوئٹہ میں کون ریسیو کر رہا ہے, اور پھر انہوں نے پوچھا یہاں کتنے بجے پہنچیں گے زیارت, اور پھر پوچھا دوپہر کا مینیو مجھے دکھاؤ, میں خود سلیکٹ کروں گا کہ ان کے لیے مینیو کیا رکھنا ہے. یہ میں آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں, وفات سے چند ہفتے یا چند مہینے پہلے کی بات کروں. اگر تعلقات خراب ہوں تو آئی ایم شیور آپ آنے والے کے لیے مینیو خود چیک نہیں کرتے. پھر وہ انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں پھر 1 گھنٹہ انہوں نے علیحدہ ملاقات کی. قائد اعظم ان کو مل کے بہت خوش ہوئے, ان کا موڈ بہت اچھا تھا, ان کو خود سی آف کیا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ایلیمنٹ ہے, یا کچھ سیگمنٹس نے ایک پرسیپشن دی ہوئی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ سب سے بڑا جو اگر اے ڈی سی خود کہہ رہا ہے کہ مینیو قائد اعظم نے خود اپنا چیک کیا کہ لیاقت علی خان کے لیے کیا, اگر تعلقات کشیدہ ہوں اور بہت جو لکھتے ہیں کہ نہیں وہ مارنا چاہتے تھے ان کو, تو پھر قائد اعظم ظاہر ہے مینیو خود چیک نہیں کرتے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ حقیقت ہے. اچھا ان کی جو پرسنل لائف تھی, جو ذاتی, یہ تو آپ نے ماشاء اللہ ایز اے گورنر جنرل تو ان کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اب ذاتی زندگی میں وہ کیسے انسان تھے, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ؟ دیکھیے ذاتی زندگی کا بھی بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور ہم قائد اعظم کو سمجھتے ہیں کہ ہر دنیا کے شعبے میں اس کو فٹ ہونا چاہیے, وہ اچھا ہسبینڈ بھی ہونا چاہیے, اچھا پولیٹیشین بھی ہونا چاہیے. نہیں ہوتا انسان ہے, میں تو ایگری کرتا ہوں, جتنا میں نے پڑھا کئی جگہوں پہ انصاف نہ کر سکے ہوں, اور ہو سکتا ہے پاکستان کی قیمت انہوں نے یہ دی ہو اپنے پرسنل تعلقات. لیکن جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے, میرے پاس نکاح نامے کی تصویر ہے, میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. قائد اعظم نے اپنی شادی کے پر حق مہر 1001 روپیہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, اور جو ہم گفٹ کہتے ہیں, جس کو آج کل منہ دکھائی کہتے ہیں یا جو بھی نام دے لیں اس کا,
اس زمانے میں 105 سال پہلے شادی ہوئی تھی فخر صاحب آج قائد اعظم کی 1918 میں. آج سے سوچیں پیسے کی کیا ویلیو ہوگی. اس نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ گفٹ ٹو دا وائف 1,25,000 روپے 105 سال پہلے. تو بیوی سے تو محبت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں ان کی مصروفیت کی وجہ سے. میں آپ کو ایک اور فیملی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا کہ اب پاکستان بن جائے گا اتنے دنوں بعد, چند دن میں بننے والا تھا, تو جب فائنل ہو گیا تو پاکستان روانگی کے لیے قائد اعظم ایئرپورٹ پر پہنچے جہاز کے ذریعے. انہوں نے کراچی آنا تھا. ایک جرنلسٹ بھی رستے میں ان کے ساتھ تھا. اس نے رستے میں پوچھا مسٹر جناح آپ کو پاکستان جانا کیسا لگ رہا ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن میں اپنا سب سے قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. تو ان کا بامبے ہاؤس بہت مہنگا تھا اس زمانے میں, بڑے مہنگے گھر میں, بڑا پرتعیش قسم کا گھر تھا. تو ظاہر ہے اس نے سوچا کہ قائد اعظم کو دکھ ہے کہ بامبے ہاؤس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ ہندوستان نے اس کو اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر کے آج 75 سال تک بند کیا ہوا اور قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان حکومت نے بڑی کوشش کیا کہ ہماری ایمبیسی بنانے دیں ادھر یا کونسلیٹ جنرل بنانے دیں, لیکن نہیں دیا گیا. تو جرنلسٹ نے سمجھا کہ قائد اعظم بامبے ہاؤس پہ پریشان ہے, اور اس نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو اتنا بڑا ملک مل گیا اور ایک آپ بامبے ہاؤس کے بارے میں پریشان ہیں. تو قائد اعظم نے کہا نہیں, میں بامبے ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. خزانہ سب سے قیمتی خزانہ. تو یہ ایموشنز تھے ایک شخص کے اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کے بارے میں. تو یہ کہنا کہ جنہیں ایموشن نہیں تھے یا سینٹیمنٹ نہیں تھے, ان کے ملازم کہتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھ کے ان کے وارڈ روم میں جا کے کپڑوں کے ساتھ رویا کرتے تھے جا کے. یعنی ایموشنلی اٹیچمنٹ تھی, لیکن شاید ان کو پاکستان کا مشن سب سے عظیم یا محترم تھا میرا خیال. اچھا یہ بتائیے جی, جو قائد اعظم کے والے سے آپ نے ماشاءاللہ اتنی باتیں کہی ہیں اور یہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی. اچھا جب یہ پاکستان بننے سے بھی کچھ پہلے کی بات ہے کہ جب وہ اپنی لا کر رہے تھے, یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بمبے ہاؤس تھا, یہاں پہ جناح ہاؤس تھا اور بڑے ایک پرتعیش, ہر چیز جو ہے وہ اپنے پیسوں سے, یعنی وہ اپنی پرسنل چیک بک سے جو وہ دیا کرتے تھے. تو واقعی اتنے مطلب مالدار تھے یعنی مزاجی طور پر, اور صرف وکالت سے ہی تھا ان کا ذریعہ معاش؟ جی نہیں, اور بھی کام کرتے تھے. وہ پراپرٹی کا کرتے تھے, وہ اسٹاک ایکسچینج میں کرتے تھے. اچھا جی, اور وکالت تو کرتے تھے. اور وکیل بہت مہنگے تھے, اور وکیل اتنے مہنگے تھے کہ اپنی فیس 100% ایڈوانس لیتے تھے. تو ان کے یہ 3-4 سیگمنٹس تھے. اور یہ جو لاہور باقی جگہوں میں اس کی جو شہروں میں پراپرٹی تھی, وہ قائد اعظم ایز اے پراپرٹی کا بزنس کے سینس میں کرتے تھے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا سناتا چلوں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے اصول پسندی کا. ایک ہندو کلائنٹ آیا قائد اعظم کے پاس, کیونکہ فیس ایڈوانس لیتے تھے, اس کا کیس پڑا, اور جھوٹا کیس جو پہلے سے ان کو ظاہر ہو کبھی نہیں لیتے تھے. جب سمجھتے تھے کیس سچا ہے تو لیتے تھے. اس کو کہتا ہے میں تمہارا کیس لڑوں گا اور میں تمہارا کیس 10 پیشیوں میں ختم کروں گا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں یہ قانون کا حال تھا کہ وکیل پریڈکٹ کرتا تھا کہ کتنی پیشیوں میں کیس ختم ہو جانا ہے. اب جج بھی نہیں کر سکتے پریڈکٹ, اور کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے سال چلنا ہے, کون سی نسل تک چلنا ہے, بدقسمتی سے. اور ہر پیشی کا قائد اعظم نے کہا کہ میں تمہارے سے 500 روپے لوں گا. اس زمانے کے 500 روپے بہت تھا, 5000 بنتا تھا 10 پیشیوں کا. اس ہندو کلائنٹ نے 5000 روپے ایڈوانس دے دیا قائد اعظم کو اور کہا کہ یہ رکھیں. قائد نے پیسے رکھ لیے, 3 پیشیوں کے بعد مقدمہ ختم کر دیا اور جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ قائد اعظم کے پاس آیا تو 3500 روپیہ جو پیشیاں نہیں ہوئی تھیں انہوں نے اس کو واپس کرنا چاہا. تو ہندو کلائنٹ نے کہا کہ نہیں جناب, یہ تو آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی پروفیشنل اور جو آپ کی قابلیت ہے اس کی وجہ سے کیس 3 پیشیوں میں ختم کر دیا, تو یہ تو آپ کا حق ہے. تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. یہ اصول پسندی دیکھیں, اور نہیں لیے وہ واپس. تو میں نے آپ کو شاید عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ یہ وہ لیڈر ہے جو سمبولک 1 روپے تنخواہ, گورنر جنرل کی کار اپنی ذاتی بامبے سے منگوائی, 11 سال پرانی کار, وہ استعمال کرنا شروع کر دی. گورنر جنرل ہاؤس میں ایک ڈبل روٹی آتی ہے اور بہن کو کہتے ہیں کہ ہم 2 لوگ ہیں, ہم 3 یا 4 سلائس لیتے ہیں صبح ناشتے پہ, اور یہ پوری ڈبل روٹی باسی ہو جاتی ہے, اگلے دن نہیں کھا سکتے. تو یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے. تو فاطمہ جناح نے بیکری کو ٹیلی فون کیا کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ 4 سلائس والی ڈبل روٹی بنا سکتے ہیں. تو کراچی کی اس بیکری نے آج بھی وہ سانچہ سنبھالا ہوا ہے 4 سلائس والا. باقی سلائس سے ملک غریب نہیں ہو جاتا تھا, لیکن یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ کا گورنر جنرل کو آپ کا کتنا احساس ہے. پاکستان بننے کے 14 دن بعد 18 اگست 1947 اصفہانی صاحب 14 اگست کے 18 دن بعد, پاکستان بننے کے 14 دن بعد 28 اگست 1947
اسفانی صاحب ہمارے انویسٹر تھے امریکہ میں, وہ ملنے آئے قائد اعظم کو گورنر جنرل ہاؤس میں. پاکستان بن چکا ہے, رات کو 9 بجے میٹنگ ختم ہوئی. وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا کمرے سے تو قائد اعظم نے اس کمرے کی لائٹ آف کر دی. گلی سے گزرتے جا رہے تھے جہاں جہاں سے قائد اعظم خود لائٹیں آف کرتے جا رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ گورنر جنرل کا گھر ہے, اندھیرا کرتے جا رہے ہیں قائد اعظم. تو کہتے ہیں میں سیڑھی کے پاس پہنچا تو میں نے ہمت کر کے قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح یہ گورنر جنرل کا گھر ہے, اس میں تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم کہتے ہیں اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ گورنر جنرل کا گھر ہے اور یہ لائٹیں لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں. میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں, جب تم اتر جاؤ گے تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی آف کر کے واپس جاؤ گا. تو قومیں حضور اس طرح بنتی ہیں, پہلے خود لیڈر قربانی دیتا ہے, پہلے لیڈر خود مثال سیٹ کرتا ہے, پھر باقی تو لوگ فالو کرتے ہی کرتے ہیں, چاہے وہ ڈبرٹی ہو تو چاہے بجلی کا بلب بند کرنے کا. پہلے لیڈر کہتا ہے کہ مجھے تمہارا احساس ہے تو لوگ کہتے ہیں. اچھا جی صاحب, آخری سوال کہ وہ جو ایمبولینس کی بات ہوتی ہے کہ واقعی دنوں میں ایمبولینس یا خراب ہو گئی تھی یا خراب کر دی گئی تھی, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے میرے پاس ڈائریکٹ کسی کا نیتوں کا جاننے کا بھید نہیں ہے, لیکن میرے پاس جو ٹول ہے یا میرے پاس ذریعہ ہے وہ ان کا ADC ہے جو ساتھ ہے, وہ تو سورس میرے پاس ہے. یہ بریگیڈیئر نور سے پوچھا گیا تھا جو ان کے ADC تھے کہ یہ کیسے ہوا. قائد اعظم کے بہن فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی روانگی سے پہلے ADC کو حکم دیا تھا کہ کرنل نول جو برٹش تھے اور کراچی میں تھے کہ ان کو پیغام دیا جائے کہ قائد اعظم کی خواہش ہے کہ میرے اس ارائیول کو بڑا پرائیویٹ رکھا جائے. یہ خود کہتے ہیں, میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہا, پرائیویٹ رکھا جائے, یعنی کہ بہت لکھ لیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی سائڈ کو بھی, میں آپ کو وہ کر رہا ہوں جو بریگیڈیئر نور نے کہا جو اس کیپٹن تھے. تو پرائیویٹ رکھا جائے. وہ کہتے ہیں بڑی خاموشی. ایک دن جہاز آیا, ایک دن پہلے آ گیا. جب ہم روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ پر, کراچی ایئرپورٹ ماری پور بیس کے اوپر کرنل نول خود آئے ہوئے تھے, ایمبولینس تھی, موٹر سائیکل تھے ٹریفک کے 1-2 اور ایک بیک اپ یا 2 کاریں تھیں جس کے اوپر رکھا گیا تھا. اور اس کے اندر ہم پتہ ہے مجھے جو افسوس ہوتا ہے, ہم آج کل کی کاروں کے حساب سے لیتے ہیں کہ جتنی آج ریلائبل الیکٹرانکس ڈیجیٹل کمپیوٹرائزڈ گاڑیاں آ گئی ہیں اسی طرح کی گاڑی ہونی چاہیے تھی, اور وہ گاڑی خراب ہوئی وہ کہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہ جی کئی گھنٹے, وہ بھی غلط ہے, وہ خود کہتے ہیں 45 منٹ. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں قوم کے سامنے حقیقت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ ایمبولینس خراب ہوئی, بدقسمتی سی, ٹھیک ہے اسٹینڈ بائی ہونی چاہیے تھی, میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا. پروٹوکول کم دیا گیا, میں بالکل نہیں کہہ رہا, لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ان کی خواہش تھی کہ اس کو لمیٹڈ رکھا جائے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اتنے ہینڈسم اسٹائلش آدمی تھے کہ وہ اسٹریچر پہ شاید چاہتے ہی نہ ہو کہ مجھے لوگ دیکھیں جتنے اسٹائلش. اور ایک اور ناظرین کو شاید پتہ بھی نہ ہو, آپ کے ناظرین کو, بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ جب قائد اعظم نے پاکستان کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا تب بھی ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی تھی, جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ نواب آف بہاولپور نے گاڑی گفٹ کی تھی. وہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ حلف اٹھانے کے بعد گورنر جنرل ہاؤس واپس جا رہے تھے تو چند کلومیٹر گورنر جنرل سے پہلے ان کی گاڑی میں دھواں ہوا, پھر آگ لگ گئی. اتارا گیا, پیچھے فاطمہ جناح کی کار آ رہی تھی, پھر دونوں اس میں شفٹ کیے گئے اور وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے. میں صرف ایک پکچر لا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی آج والی نہیں تھی, گاڑیوں کا نیا کام شروع ہوا تھا یا انڈسٹری نئی شروع تھی, خرابیاں بھی ہو سکتی, پٹرول. میں کچھ جسٹیفیکیشن کے سینس میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا, لیکن پاسبلی ہم آج کی الیکٹرانکس اور ایک ریلائبل کاروں کے حساب سے نہ کمپیئر کریں. اور ایک اسٹیبلش ملک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ابھی آپ بالکل اپنے نئے آزاد ہوئے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ ہو سکتا ہے سسٹم اتنے میچور نہ ہوئے ہوں, کمیونیکیشن کا گیپ ہو تھوڑا بہت. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سمپل کیا جائے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ کیوں کہ کہہ رہے ہیں, شاید وہ غصہ کریں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آج کے پروٹوکول کے حوالے سے کہ جتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے, چیزیں ہو گئی کمیونیکیشن کے اعتبار سے. ایگزیکٹلی. ہم تو آج 100 گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھتے ہیں نا, تو وہ ہم کہتے ہیں بھائی ان کو کیوں ایک بھیجی تھی. اس زمانے میں قائد اعظم کی اپنی گاڑی ہی 2 گاڑیوں پر پروٹوکول ہوتا تھا. یہ میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, 2 گاڑیاں ریگارڈلیس 2 ہی تھیں. اور یہ بھی میں ایک چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرتا چلوں کہ ان کے جو چیف سیکورٹی آفیسر تھے وہ پارسی تھے. جب گاندھی کو ہندوستان میں ایک جنونی ہندو نے قتل کر دیا تو ان کو ایڈوائز کیا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ آپ فوری طور پر سے چیف سیکورٹی آفیسر جو پارسی ہے اس کو تبدیل کر لیں. میں مذہب کی ٹالرنس کی میں بات جاننے لگا, تو آپ فوراً تبدیل کر لیں کیونکہ یہ پارسی ہے اور آپ پارسی لوگ آپ کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ایک پارسی لڑکی کو آپ نے مسلمان کر کے شادی کی تھی اور ایک پارسی آپ کی بیٹی تھی جس نے ایک بیٹی تھی جس نے پارسی سے شادی کی تھی, تو پارسی آپ کو پسند نہیں کرتے تو یہ آپ کو قتل نہ کروا دے. تو قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے کہا کہ اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو یہ میں پیغام دوں گا کہ میں صرف مسلمانوں کا گورنر جنرل ہوں, میں کیونکہ پاکستانیوں کا گورنر جنرل ہوں تو اس کو تبدیل نہیں کروں گا. تو یہ ٹالرنس تھی دوسرے مذاہب کے لیے قائد اعظم کی. پاکستان کے پہلے 6 کی کیبنٹ تھی منسٹرز کی, اس میں سے نان مسلم بھی تھے, ہم بھول جاتے ہیں.
اب کسی کو نان مسلم لے لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا طوفان گر گیا. یہ قائد اعظم نے شروع کیا تھا, برداشت تھی, نمائندگی تھی دوسرے جی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بڑی آپ نے قائد اعظم کی شخصیت کے وہ ایک آپ کہہ لیں چھپے ہوئے گوشے جو ہمارے سامنے اشکار کیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اور آپ نے ماشاءاللہ جو ان کے بارے میں پڑھا ہے اور جانا ہے, اس کی وساطت سے جو ہے وہ آپ نے ایک نیا قائد اعظم جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آج پریزنٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ.